سر یہ سوال میرے ذاتی طور پہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس رویے کا میں خود شکار رہا ہوں، جو آج آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایت بھی بتائی، اس کے بعد آپ نے اس پہ روشنی بھی ڈالی منور حسن صاحب کی اس کے اوپر کہ سر چاہے نیشنلزم ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا دفاع ہو، اس طرح کے معاملات میں ہم اکثر بہت ساری حدود کراس کر جاتے ہیں، لیکن وہاں ڈسٹنگوش کرنا آسان ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سر مذہب کے معاملے میں اس رویے کو، جس میں طنز ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، جذباتیات ہوتی ہیں بہت زیادہ، اس کو سر جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کہ حب اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اور اس کو کئی جگہ بہت زیادہ تائید بھی حاصل ہوتی ہے کہ جتنے آپ جذباتی ہوں اتنا ہی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو سر وے ڈو یو ڈرا دا لائن، اسپیشلی فار اے پرسن لائک می، کہ آپ اپنے آپ کو اسرٹ بھی کہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس رویے سے بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کئی جگہ بڑا گرے ہو جاتا ہے، اسپیشلی فار سمبڈی لائک می۔ یہ دیکھیے، سب سے بڑا مارکا تو اس وقت ہوتا ہے نا جب اللہ کی راہ میں آپ جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہاں تو بندوں کو مارنے کا آپ کو حق دے دیا جاتا ہے نا، آپ نکل کھڑے ہوئے، اس میں بھی یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ اخلاقی حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو کسی کو گالی دینا، کسی کو سب و شتم کرنا، کسی پہ طنز و تعریض کا ایسا رویہ اختیار کرنا، ایک ہوتی ہے کوئی بڑی خوشگوار طنز تعریض یا مزاح کے انداز میں کوئی بات جس کو دوسرا بھی پرلطف محسوس کرتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ دوسرے کا استخفاف کریں یا اس کو گالی دیں یا برا بلا کہیں یا غلیظ الفاظ استعمال کریں، یہ تو اصل میں اپنے آپ کو برہنہ کرنا ہے، تو اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا کوئی حکم آپ کے سامنے آ جائے تو ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس کی پیروی کریں، اور اللہ کی راہ میں بغض اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح ہو جائے کہ فلاں چیز کو دشمنی کا ہدف بنانا ہے تو پھر آپ کو اپنا کوئی تعلق اس میں عزیز نہیں ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کو اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنے کا ہدایت کر دی گئی۔ تو کوئی موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ دوسرا آدمی ایک مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، آپ کو اس سے علمی اختلاف ہو گیا ہے، بیان کریں نا اپنا اختلاف، سلیقے سے بیان کریں، محبت سے بیان کریں، اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان کریں، سب علماء کو اپنے علماء سمجھیں، سب اہل دین کو اپنے بھائی سمجھیں، بلکہ اس مسلمان امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں آپ کی محبت اس اصول سے ہونی چاہیے کہ یہ سب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے، اور ساری انسانیت سے محبت اس پہلو سے ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا کنبہ ہے، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، تو اس محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلیٰ اخلاقی طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، اس سے آگے نہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں غیرت، حمیت اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی قرآن مجید پڑھیے اور مجھے نکال کے دکھائیے کہیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اصل میں جاہلیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرنا، اور کیا کہا ہے بار بار کہ دوسرا جہالت پر اتر جائے تو کیا کرو گے؟ عارض عن الجاہلین، تم اعراض کر جاؤ گے۔ کسی جگہ پر مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو شائستگی سے اٹھ جاؤ وہاں سے، یہ نہیں کہا کہ تم وہاں پر خود بدتمیزی پر اتر آؤ، خود جہالت پر اتر آؤ۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ان سے۔